السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا ویختص بالمنقوص وهو ما في آخره یاء ما قبلها مکسور کالقاضی تقول جاءنی القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی۔ اور آٹھواں اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہو، اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ ہو۔ اور یہ آٹھواں اعراب خاص ہے اسم منقوص کے ساتھ، اور اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو۔ یا ما قبل مکسور یعنی اخیر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، جیسے القاضی، یہاں پر اخیر میں یا ہے اور اس سے پہلے ضاد کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ مثال دی ہے جاءنی القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی۔ تو اس مثال میں یعنی اس میں منقوص میں دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، حالت رفعی میں اور حالت جری میں، اور ایک حالت میں اعراب ظاہر ہوگا، لفظی ہوگا، یعنی وہاں حرکت اور فتحہ دکھائی دے رہا ہوگا، اور وہ حالت نصبی ہے۔ اس کی مثال دی ہے رأیت القاضیہ، یہاں یا کے اوپر اعراب ظاہر ہو رہا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جو اب تک اعراب ذکر کیے تھے، یعنی اس سبق سے پہلے 6 اعراب جو ذکر کیے تھے مصنف علیہ الرحمہ نے، ان میں اعراب لفظی تھا، یا تو کوئی حرف ظاہر ہو رہا تھا یا کوئی حرکت ظاہر ہو رہی تھی۔ یہاں سے یہ جو اب 3 اعراب بچے ہیں وہ اعراب تقدیری ہیں، یعنی ان میں کچھ حالتوں میں اعراب لفظی بھی ہے اور زیادہ حالتوں میں اعراب تقدیری ہے۔ تو یہ جو 7ویں قسم بیان کی تھی اس میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تھا، اور یہ 8ویں قسم بیان کر رہے ہیں، اس میں 2 حالتوں میں اعراب تقدیری ہے اور 1 حالت میں اعراب لفظی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔